ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ثواب 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 میں اتنا مصروف کر دیا کہ اب ہم لالچی ہو گئے، جس پہ زیادہ ثواب ہے وہ کام کرنا ہے، حالانکہ ثواب سے بڑی چیز ہے رضا الہی۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اہل ثواب کے پھنسنے کا اندیشہ ہے۔ اہل ثواب قیامت کے دن پھنس سکتے ہیں، لیکن اہل رضا نہیں پھنس سکتے۔ اسی لیے قرآن نے صحابہ کے ثواب کا تذکرہ نہیں کیا ہے، قرآن نے صحابہ کی رضا کا تذکرہ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن اب بات آئی اللہ کی رضا کی تو ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، اور یہ بہت جامع حدیث۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو ام الاحادیث کہا گیا ہے، احادیث کی اصل، یعنی پورا دین اگر سمیٹنا چاہو تو کچھ 5 سے 7 حدیثوں میں پورا دین سمٹ کر آ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے بیٹے کو لاکھوں حدیث میں سے 5 حدیث بطور نصیحت لکھی تھی، بیٹا اس پہ عمل کرنا، تو پورے دین پہ عمل کر لے۔ اس میں ایک حدیث تو یہ ہے جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا اجر اور ثواب نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت ہمارے یہاں فعل کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے یہاں نیت کی اہمیت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت ہماری بڑی ڈاماڈول ہے، نیت اچھی نہیں ہے۔ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں آج تک ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ نماز پڑھی تو اس لیے کہ روزی میں برکت ہو جائے، نماز بھی روزی کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز رزاق کے لیے پڑھی جاتی ہے کہ روزی کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ وظیفہ پڑھا تو اس لیے کہ نظر نہ لگے، ارے نظر نہ لگے پر وظیفہ پڑھا تھا، اللہ کی نگاہ کرم کی طلب کے لیے پڑھ لیتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ اس کی نظر لگی تو کسی کی نظر لگ بھی نہیں سکتی، اگر اس کی نظر ہو جائے تو پھر کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تقریر اس لیے کی کہ لوگ سبحان اللہ کہیں، لوگ داد بھی دیں، فریاد بھی دیں۔ نعت اس لیے پڑھی کہ لوگ نعت خواں کہیں، زکوٰۃ اس لیے دیا کہ لوگ سخی کہیں، کپڑے اس لیے اچھے پہنے کے لوگ کہیں کہ کیا اچھا لگ رہا ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ یار نے حکم دیا ہے اچھے کپڑے پہننے کا، یار نے حکم دیا ہے زینت کرنے کا، کہا کہ وہ حسن والا ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کہ آج تک کیا کیا اللہ کے لیے؟ کبھی سوچو۔ اور جو چیز اللہ کے لیے نہیں کی جاتی ہے، عمل کوئی ہو، وہ تجارت تو ہے مگر عبادت نہیں ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم تو تجارت کر رہے ہیں، تاجر ہو گئے۔ ہم سے بڑا مکار کون ہو سکتا؟ داڑھی اس لیے رکھی لوگ نیک کہیں، یا اس لیے رکھی نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کے روزے اس لیے رکھے، نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا؟ اگر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو پورا محلہ تھو تھو کرے گا۔ یہ بھی نیت ہے روزے کی؟ للہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائی، اگر صحابی کی نیت بدل جائے، اگر صحابی کی نیت بدل جائے تو رسول اللہ ان کے اجر کے بارے میں بھی بیان کرتی۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی آپ کی بخاری شریف کی پہلی ہے، کیوں ہے؟ ایک صاحب تھے، ان کے ذہن میں خیال آیا
کہ مدینے والے اپنی بیٹیاں غیر مدنی کو نہیں دیتے. تو اگر میں ہجرت، اور جو لوگ ہجرت کر رہے ہیں مدینے والے اپنی بیٹیاں ان کو دے رہے ہیں، تو اگر میں ہجرت کر لوں تو میری بھی کسی مدنی لڑکی سے شادی ہو جائے. اور انہوں نے اس نیت سے ہجرت کی تو حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے، اور جس نے بیوی اور دنیا کے لیے ہجرت کی اس کے لیے بیوی اور دنیا. دیکھ رہے ہیں